نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے ایک بول کی جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے، دنیا اور آخرت میں مقام اور مرتبے والے ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ کل کے درس میں حضرت مریم کا ذکر آیا، اس آیت سے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی تو فرشتے نے آ کر خوشخبری سنائی۔ اس آیت کے اندر دوبارہ فرشتے آئے اور خوشخبری سنائی حضرت مریم کو، اور خوشخبری سنائی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بول کی، ایک کلمہ کی۔ کلمہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ ایک بول سے، اللہ کے حکم سے ہوئی کہ اللہ نے کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ پیدائش کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑا، ایک ہی دم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ دے دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی خود خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اس بچے کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے نام خود رکھ دیا، آپ کا نام ہے عیسیٰ اور لقب ہے مسیح۔ مسیح لقب کی 2 شخصیات گزری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح، اور قرب قیامت کے نزدیک جو دجال آئے گا اس کا لقب بھی مسیح۔ مفسرین، محدثین، فقہائے کرام رحمہ اللہ نے اس لقب کی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، دجال کو بھی مسیح کہیں گے۔ اس کے اندر 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے مسیح، یہ ماسح یمسح سے ہے، جس کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبینے کی آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ برس کی بیماری والے آدمی کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، بیماری اس کی ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں، ہاتھ پھیرنے والا، ہاتھ پھیر کر اللہ کی قدرت سے شفا دینے والا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، یعنی تر ہاتھ اپنے سر کے اوپر پھیرو۔ اور دجال کا یہ لقب جو مسیح ہے، یہ ساحہ یسیح سیاحتاً سے ہے، سیر و تفریح کرنا۔ دجال آئے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سیر کرے گا، مختلف جگہوں پر جائے گا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مسیح دجال جو ہے یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 کوہ طور۔ ان 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا۔
اگر ان کی طرف جانا چاہے گا تو آگے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ اس کے چہرے کو پھیر دیں گے، دوسری طرف کر دیں گے، تو باقی ساری جگہوں کا یہ چکر لگائے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا کہ دونوں کا لقب جو مسیح ہے یہ ماسحہ سے ہے، لیکن دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر مسیح فاعل کے معنی میں ہو تو پھر اس کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اگر مسیح جو ہے یہ ممسوح العین سے ہو تو پھر اس کا معنی ہے ایک آنکھ سے کانا۔ یہ لقب دجال کا اس وجہ سے ہے کہ اس کی ایک آنکھ باہر کو نکلی ہوگی، اس لیے اس کو مسیح کہیں گے، کانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کی علامت بتائی ہے، میں تم سے ایک ایسی علامت بتا رہا ہوں جو آج تک کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ یہ ہے کہ مسیح دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ اس کی مین علامت ہوگی۔ تو بہرحال کا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ عیسیٰ نام، مسیح آپ کا لقب ہے، اور نسبت کر دی مریم کا بیٹا۔ یہ عیسائیوں کی تردید کی ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا، انہوں نے یوسف نامی ایک فرضی آدمی مقرر کر رکھا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی کہ نہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری خصوصیت، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں یہ مقام اور مرتبہ حاصل کرے گا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے تو معاشرے میں اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ غلط کا بچہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت مریم کو یہ خدشہ ہو سکتا تھا کہ بغیر خامد کے جب میرا بچہ ہو رہا ہے تو یہ تو دنیا میں رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تیرے بیٹے کے اوپر یہ الزام نہیں لگے گا، اگر کوئی لگانا چاہے گا بھی صحیح تو بھی نہیں لگا سکے گا۔ ہم آپ کے بیٹے کو دنیا میں بھی مقام اور مرتبہ دیں گے، اور آخرت میں تو وہ نبی ہیں، آخرت میں تو مقام اور مرتبہ ملے گا ہی سے، دنیا اور آخرت میں مقام مرتبے والے ہوں گے۔ تیسری خصوصیت، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کے خاص بندوں، قریبی بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے میں سے ہوں گے۔ چوتھی خصوصیت، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے پنگھوڑے میں اور بڑی عمر میں۔ مہد کہتے ہیں جھولا، پنگھوڑا جس کے اندر بچے کو ڈال کے اس کو سکون دلاتے ہیں، تو یہ بچہ جو ہے پنگھوڑے میں بات کرے گا، جھولے میں بات کرے گا۔ اور دوسرا، وَكَهْلًا، بڑی عمر میں بات کرے گا۔ حدیث پاک میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے، سورہ مریم کے اندر، جس وقت حضرت مریم رضی اللہ عنہا اپنے اس بیٹے کو لے کر آئیں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اے مریم، یہ تو نے کیا کر دیا، تیرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، کیسے بچہ لے کر آ گئی ہے؟ تو حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، جو بات کرنی ہے اس سے پوچھو۔ انہوں نے اور زیادہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، ایک تو نے غلط کیا ہے، اور پھر یوں چھوٹے بچے کے متعلق کہتی ہے کہ اس سے بات کرو گے، اس نے کیا بات کرنی ہے؟ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے بات کرو، میری ماں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے۔ چھوٹی عمر میں بول پڑے، حالانکہ اس عمر میں تو کوئی بچہ نہیں بولتا۔ وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی بولے۔ کہل کہتے ہیں 40 سال سے بعد کی زندگی کو، بڑھاپے کو۔ بڑھاپے کے اندر بھی اسی انداز سے بات کریں گے جیسے انسان جوانی میں بات کرتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اوپر نیچے باتیں مارتا ہے، صحیح باتیں نہیں کرتا، اس لیے لوگ کہتے ہیں اس کی بات کو برا نہ مناؤ۔ کہا نہیں، وہ جس طرح جوانی کے اندر بات کرتے تھے حکمت کی، دانائی کی، اسی طرح بڑھاپے میں بھی کریں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل ہے کہ آپ دوبارہ نازل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے کی عمر تو آپ نے پائی نہیں ہے،
جوانی کی عمر میں 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. اب قرب قیامت کے نزدیک دوبارہ نازل ہوں گے، پھر بڑی عمر میں بھی لوگوں سے اسی طرح باتیں کریں گے، تب جا کر یہ آیت پوری صادق ہوگی. پانچویں خصوصیت وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. فرشتے نے حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری سنائی اور ان 5 خصوصیات کے ساتھ سنائی. قالت رب انا یکون لی ولد، انسانی تقاضے سے حضرت مریم اسی وقت بطور تعجب کے بولی، کہنے لگیں انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اولاد کے حاصل ہونے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا اولاد حلال یا حرام. یا تو عورت نکاح کے ذریعے سے مرد سے ملاپ کرے تو اولاد حلال پیدا ہوتی ہے، اگر معاذ اللہ کوئی بدکاری کرے، گناہ کرے تو پھر اولاد حرام ہوتی ہے. میری کیسے اولاد ہو جائے گی؟ نہ تو میرا نکاح ہے اور نہ ہی میں نے برائی کی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو پاکیزہ خاتون ہوں، کیسے اللہ تعالیٰ بھی جو اولاد دے دیں گے؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں پیدا کریں گے، بغیر خامد کے، بغیر گناہ کیے اللہ تعالیٰ تجھے اولاد عطا کریں گے. حضرت مریم نے دنیاوی دستور کی وجہ سے تعجب کا اظہار کیا کہ دنیا کا اصول اور دستور یہی ہے، جب تک عورت مرد کے ساتھ ملاپ نہ کرے اس کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی ہے، تو میری کیسے اولاد ہو جائے گی؟ تو فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ اسی حال کے اندر تجھے اولاد دیں گے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بغیر مرد کے ملاپ کے تجھے اولاد ملے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ تجھے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کریں گے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کی صورت کیا ہوگی؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی دیر نہیں لگے گی، بس ارادہ کرنے کی دیر ہے اور پیدائش ہو جائے گی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کے لیے کن کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے، ہو کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے کہ ہو جا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، سوائے اس کے نہیں اللہ فرماتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. تو یہ 3 آیات جو آئی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، آپ کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے. اگلی آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر پڑھیں گے. دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.